نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے منرل واٹر، پانی کا کاروبار کرنا کیسا ہے۔ کیونکہ منرل واٹر یعنی صاف ستھرا جو پانی ہے، اس کا کاروبار کرنا کیسا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ رائج ہے، مشہور ہے کہ پانی کا جو کاروبار ہے، پانی کو بیچنا نہیں چاہیے، اس پہ پیسے نہیں لینے چاہیے، حرام ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا کہا جاتا ہے۔ تو آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ منرل واٹر کا کاروبار کرنا کیسا ہے۔ یاد رکھیے، آج کل پینے کے صاف پانی کا کاروبار بڑے پیمانے کے اوپر ہو رہا ہے۔ مختلف کمپنیاں اس کاروبار کے ساتھ وابستہ ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں ان منرل واٹر اور ان اچھی سی اچھی کمپنیوں کی پروڈکٹس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ شرعاً یہ کاروبار جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، بعض احادیث مبارکہ میں پانی کی فروخت کی ممانعت ضرور آئی ہے، لیکن اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر پانی کو بیچنا حرام ہے یا ہر پانی کو کاروبار کے طور پر لین دین کرنا اس کا حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کا محمل اور مصداق ایک خاص تعلق کے ساتھ وابستہ ہے، جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب تم اس پانی کے عوض کوئی قیمت نہ لو، کوئی رقم نہ لو، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مبیع فضل الماء، میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فالتو پانی کو بیچنے سے منع فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار نے فرمایا لا یباع فضل الماء لیباع به الکلا، فاضل یعنی ضرورت سے زائد پانی کی بے نہ کی جائے، اس کو بیچا نہ جائے تاکہ اس کی وجہ سے گھاس کی بے ہو سکے۔ اب ان دونوں حدیثوں کے اندر پانی کی بے، پانی کی خرید و فروخت منع تو کی گئی ہے، لیکن ان کا خاص محمل اور خاص مصداق ہے۔ مطلقاً پانی کی بے کا آپ فتویٰ لگا لیں کہ یہ جو ہے کاروبار اس کا کرنا حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت رکھتا ہوں کہ احادیث میں جس پانی کو بیچنے کی ممانعت ہے، اس سے مراد یہ ہے کوئی عام چراگاہ ہو یا جنگل ہو یا پہاڑی علاقے ہوں جہاں پر چراگاہیں مشترکہ ہوتی ہیں، جہاں سب لوگ اپنے مویشی چرانے کے لیے آتے ہیں۔ اگر وہاں کوئی ایک شخص کسی قدرتی جھیل یا کنویں کے پانی کا مالک بن کر بیٹھ جائے تو اس صورت میں باقی لوگوں کے لیے اس چراگاہ سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ پھر وہ لوگ جانوروں کو پانی کہاں سے پلائیں گے۔ یعنی کہ اگر پانی اس قدر ہے اور چراگاہ بھی ایک ہے، ندی نالا ایک ہے، کنواں ایک ہے، واٹر پمپ ایک ہے، اگر اس پہ پابندی لگا دی جائے اور ایک شخص کو اس کا مالک بنا کے بٹھا دیا جائے تو اس نے تو باقی لوگوں کو پانی دینا ہی نہیں ہے، تو باقی لوگ کہاں جائیں گے، ان کے بچے کہاں جائیں گے، ان کے جانور کہاں جائیں گے۔ تو اس لیے کہ وہ مخصوص مقام پر میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حالانکہ احادیث کے اندر، روایات کے اندر ملتا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علامہ امام نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ نمازی کے ساتھی کے پاس پانی موجود ہونے کی صورت میں
تیمم کے جواز کی صورتیں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اگر ایک انسان کے پاس پانی نہیں ہے، اس کا ساتھی نمازی ہے، اس کے پاس پانی ہے، اس کے باوجود وہ تیمم آیا کہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو فرمایا وَإِنْ أَبَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ إِن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ ثَمَنُهُ تَيَمَّمَ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَيَمَّمْ وَإِن لَّمْ يَبِعْ إِلَّا بِغَبَنٍ فَاحِشٍ وَهُوَ ضِعْفُ الْقِيمَةِ تَيَمَّمَ هَكَذَا فِي الْكَافِي۔ فرمایا کہ وضو کے لیے اگر پانی دستیاب نہ ہو اور اس کے ساتھی یعنی نمازی بندے کے پاس پانی موجود ہو مگر وہ اسے قیمت کے بغیر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس بھائی جس کے پاس پانی پہلے نہیں تھا اس کے پاس پانی کو قیمت پر خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو شریعت کہتی ہے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس پانی کی قیمت موجود ہے تو تیمم نہ کرے۔ اگر اس کا ساتھی بازاری قیمت سے زیادہ یعنی دگنی قیمت مانگ رہا ہے اور مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو قیمت ہونے کے باوجود یہ شخص تیمم کر سکتا ہے۔ یہی فتاوی عالمگیری کے اندر ہے۔ تو اس عبارت سے بالواسطہ معلوم ہوا کہ پانی کی خرید و فروخت جائز ہے، پانی مال متقوم ہے اور اس کی خرید و فروخت ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ واٹر ٹینکروں کے ذریعے پانی کی خرید و فروخت کا وسیع کاروبار ہے، اسی طرح منرل واٹر کا کاروبار بھی بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ تو جہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے منع فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک شخص کو پانی کے اوپر مالک بنا کر بٹھا دیں اور وہ پانی کو اس انداز کے ساتھ بیچے، لوگوں کے پاس پیسے نہ ہوں کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکے اور لوگوں کے پاس اس قدر پیسے نہ ہوں کہ وہ اپنے درختوں کو پانی لگا سکیں۔ تو ان وجوہات کے بل بوتے پر میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ اور باقی رہا یہ منرل واٹر یا دیگر جو کمپنیاں آج کل آئی ہوئی ہیں، ان کا کاروبار کرنا بطور لین دین کے بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔